نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ سورۃ البقرہ، آج ہم آیت نمبر 8 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، رکوع نمبر 2۔ اس سے پہلے اگر جلدی سے ہم اپنے روٹ ورڈز کو ریوائز کر لیں، اور میں آپ کو روٹ ورڈز نے شارٹ ورڈز کو اور اگلے کچھ ورڈز دے دوں، اپنے شارٹ ورڈز کی لسٹ نکال لیجئے۔ الف زبر آ کیا، با زبر بی ساتھ اور بدلے میں، تا زبر تا، واو زبر وا قسم اور کے لیے، فا زبر فا پس، غیرو سوائے، علاوہ دیٹ مینس ادر دین، الا طرف، اعلی اوپر، الا سوائے، من سے، من جو، اور یہ جو من ہے نا جاندار چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی لیونگ تھنگس کے لیے، من جو، اللہ یہ کہ نہیں، سین زبر سا ان قریب، کاف زبر کا تو ایک مذکر، کاف زیر کی تو ایک مؤنث، یا اعلی اوپر، لام زبر لا البتہ تاکہ، لام زیر لی لیے یا واسطے، فی۔ اچھا اب من تو من جو ہو گیا تھا وہ کس کے لیے تھا، جاندار کے بے جان، جاندار۔ اب ماں جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے جو، من کا مطلب بھی جو ہوتا ہے اور ماں کا مطلب بھی جو ہوتا ہے۔ ڈفرنس یہ ہوتا ہے من ہوتا ہے جاندار چیزوں کے لیے اور ماں کس کے لیے ہوتا ہے، بے جاندار چیزوں کے لیے۔ اس کو لکھ لیجئے، من کا مطلب بھی جو اور ماں کا مطلب بھی جو، لیکن ماں کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ ماں حروف استفہام کے طور، کویسچننگ ورڈ کے بھی طور پہ آئے گا، ماں نافیہ یعنی نہیں کا مطلب بھی اس میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ عربی میں نا ایک ورڈ کے کتنے کتنے مطلب ہوتے ہیں، انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے، میں آپ کو نشاندہی کرتی جاؤں گی۔ مما، یہ ورڈ ہم نے کر بھی لیا ہے، 2 حروف سے بن، مم اور ماں سے جو۔ اور اچھا اب جیسے کاف زبر کا لفظ کے آخر میں آتا ہے تو ہم کیا مطلب ہوتا ہے، تو ایک مذکر۔ اگر کاف زبر کا شروع میں آ جائے لفظ کے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طرح۔ انشاءاللہ جیسے جیسے یہ ورڈز آئیں گے قرآن میں میں آپ کو یاد کراتی جاؤں گی۔ کاف زبر کا آخر میں آئے تو ایک مذکر کے لیے، اور اگر کاف زبر کا شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طرح۔ مما سے جو، انما، انما کا کیا مطلب ہوگا، اب یہ بھی جیسے مما ہے نا اس کو علیحدہ علیحدہ بریک کیجئے۔ انا کا کیا مطلب ہوتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، اور ماں جو، بے شک جو یا بے شک صرف، سمجھ آگئی؟ اگر آپ کو ماں کا آتا ہے نا تو گھبرانا نہیں ہے۔ ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو، اور جاندار کے لیے کہ بے جان، بے جان چیزوں کے لیے، اور انا کا کیا مطلب ہوتا ہے، بے شک۔ تو اگر انما آ گیا ورڈ تو کیا ترجمہ کریں گے،
بے شک جو. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا سلائٹ ڈفرنس ہے انما اور انما. اگر الف کے اوپر زبر آ جائے تو پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ صرف کے کا ورڈ ایڈ کر دیں گے، کہ بے شک جو. یہ چھوٹے چھوٹے ڈفرنس ہیں لیکن ترجمے میں بہت فرق پڑتا ہے ان کا جب آپ سنانے لگتے ہو تو. کلیئر ہو گیا؟ آج کے ورڈ صرف دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. ما کا مطلب جو، مما سے جو. کاف زبر کا اگر لفظ کے شروع میں آ جاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ طرح. انما بے شک جو یا بے شک صرف. انما کے بے شک صرف. کلیئر؟ شارٹ ورڈز کی لسٹ اپنی ساتھ رکھا کیجئے جب ہم اپنا سبق یاد کرتے ہیں. گرامر کا اگر ہم اپنا ریوائز کریں تو کل ہم نے کیا کیا تھا؟ فعل. اور فعل میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ عربی اور اردو میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ جیسے اردو میں ماضی، حال، مستقبل ہے، لیکن عربی میں فعل کے صرف دو صیغے ہیں، ماضی اور حال، اور مستقبل کے لیے ایک صیغہ ہے، اس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں. اور فعل مضارع کی کیا پہچان ہے کہ لفظ سے پہلے الف، تا یا نون کوئی بھی آئے گا. اور میں نے آپ کو کس اگزامپل سے سمجھایا تھا؟ عبد سے. اگر الف لگ گیا تو عبد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا. الف لگ گیا تو کیا ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نون کا مطلب ہم. تعبدو تم عبادت کرتے ہو. اور یعبدو وہ عبادت کرتے ہیں. اور اس کے لیے میں نے آپ کو کون سا ورڈ یاد کرنے کو کہا تھا؟ آتین. الف، تا یا نون. الف کس کے لیے؟ میں کے لیے. تا کس کے لیے؟ تم کے لیے. یا کس کے لیے؟ وہ کے لیے. اور نون کس کے لیے؟ ہم کے لیے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج جو سبق سنایا گیا کچھ بچیوں نے اس میں مضارع کا سناتے ہوئے دھیان نہیں رکھا، اور اگر مضارع بھی آپ ٹیسٹ میں نہیں لکھیں گے تو کتنے نمبر ملیں گے؟ آدھا نمبر ملے گا. ٹھیک ہے؟ کلیئر؟ ایک ایک حرف کو آپ نے انالائز کر کے تو پھر ترجمہ سیکھنا ہے. سبق کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 رکوع نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو زبر وا اور من سے. الناسی. ناس کس کو کہتے ہیں؟ عوام الناس. اردو کا ورڈ ہے نا عوام الناس، لوگوں کو. اور الناس ہے تو کون سے لوگ؟ اسم معرفہ کے نکرہ؟ اسم معرفہ. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ سارے کے سارے لوگ. کلیئر؟ من. اب من کا کہ مطلب آج ہی ہم نے کیا جو. یقولو. یا کس کی علامت ہے؟ وہ. اور کال اردو کا ورڈ سے ریلیٹ کیجئے. کال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہنا. یہ فلاں کا کال ہے، یہ مولانا رومی کا کال ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی کہی گئی بات ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اس کا جو میں اردو کے ورڈز ریلیٹ کرتی ہوں بیٹا وہ بھی آپ ساتھ لکھا کیجئے. اور لوگ، اور سارے کے سارے لوگوں میں سے من جو یقولو وہ کہتا ہے آمنا. اب اس کو بریک کیجئے. دو نون الف نا آخر میں علیحدہ کر دیجئے. روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ حمزہ میم نون. پہلے بھی ہم نے کیا تھا یؤمنون. تو کیا مطلب ہے؟ ایمان سے کچھ ریلیٹڈ ہے. ایمان لائے. نون الف نا کیا ہوگا آخر میں؟ یہ مضارع نہیں ہے. مضارع ہمیشہ شروع میں ہوتا ہے. یہ ضمائر ہے، انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گی. ایمان لائے ہم. یہ متکلم کے لیے آتا ہے لیکن فی الحال ہم یہاں تک نہیں پہنچے. آپ صرف ترجمہ اس طرح یاد کر لیجئے. وا اور من سے. الناسی سارے کے سارے لوگوں میں سے. من جو یقولو وہ کہتا ہے آمنا
ایمان لائے ہم باللہ بازر بھی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واو زبر وا اور بازر بھی ساتھ یوم الآخری یوم کس کو کہتے ہیں دن کو دن الآخری آخرت کے وا اور ما نہیں اب ماں کا مطلب تو جو ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ماں کے 2-3 مطلب ہے ادھر ماں کا مطلب آئے گا نہیں اور نہیں ہم وہ بھی مؤمنین بازر بھی ساتھ اچھا اس کے ساتھ میم آ گیا جیسے المفلحون میں تھا میم سے کیا ہو جائے گا کسی کام کا کرنے والا فاعل بن جائے گا تو ترجمے میں کیا ایڈ کریں گے شاباش بازر بھی ساتھ ایمان لانے والے مشکل تو نہیں ہے رولز اپلائی کرو جب آپ پوری یہ صورت کر لو گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے ترجمہ خود ہی سمجھ آ جائے گا ابھی بھی سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا دوبارہ سے آیت کا دیکھیے وا اور من سے الناسی لوگوں میں سے من جو یقولو وہ کہتا ہے آمنا ایمان لائے ہم ایمان لائے نہیں کرنا جس طرح سیکوینس ہے اسی طرح کرنا ہے باللہ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور ساتھ دن آخرت کے اور نہیں وہ ساتھ ایمان لانے والے یخادعون یا کس کے لیے وہ کے لیے روٹ ورڈ اس کا دیکھیے خا دال عین بیچ میں سے ہی نکل رہا ہے نا سرکل کر لیجئے اور آخر میں واو نون کس کے لیے جمع کے لیے تو یہ وہ دھوکہ دیتا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں وہ سب دھوکہ دیتے ہیں خوا دال عین کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا فریب دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو واو زبر وا اور الذین ان سب لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے وا اور ما نہیں یخدعون یا پہلے کس کی علامت وہ خا دال عین دھوکہ دیتے ہیں اور واو نون جمع کے لیے اور نہیں وہ سب دھوکہ دیتے اللہ کا کیا مطلب سکھایا تھا سوائے شاباش انفسہم نفس کس کو کہتے ہیں جان کو میرا نفس میری جان مگر جانوں کو ان کی اور اس کا روٹ ورڈ نون فاسین وا اور ما نہیں یشعرون وہ سب شعور رکھتے اردو کا ورڈ ہے نا شعور کا کیا مطلب ہوتا ہے سمجھ فہم ادراک فی اور روٹ ورڈ کیا ہے شین عین را فی بیچ قلوبہم دلوں کے ان کے مرضن مرض اردو کا ورڈ ہے نا تو تنوین ہے تو کیا ترجمہ ہوگا ایک مرض ہے فزادہم فا ابھی ہم نے شارٹ ورڈز میں کیا مطلب ہوتا ہے پاس زادہم اردو کا ورڈ زیادہ سے ریلیٹ کیجئے پس بڑھا دیا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرض ایک مرض میں وا اور لہم لام زبر لا واسطے لام زبر لا تو البتہ اور تاکہ ہوتا ہے نا لیکن آگے ضمائر ہے انشاءاللہ جب ہم ضمائر کریں گے تو سمجھاؤں گی آپ کو کہ جب لام زبر لا کے بعد ضمائر ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم لیے یا واسطے ہی کرتے ہیں البتہ اور تاکہ نہیں کرتے اور واسطے ان کے ایک عذاب ہے علیم دردناک اب ہم نے 2 طرح کے عذاب کے بارے میں پڑھ لیا عذاب عظیم بہت بڑا اور علیم کا مطلب ہوتا ہے پینفل دردناک
بیما ساتھ جو کانو، اب پہلی دفعہ جمع کی علامت واو الف آیا ہے. کانا ہوتا تو ایک کی بات ہو رہی ہوتی، کانو واو الف وا آخر میں آ رہا ہے تو وہ سب یکذبونا، روٹ ورڈ کیا یکذبونوا کا نکلا. کاف زال با، کذبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاذب کون ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا. تو یا پہلے کیا ہو گئی؟ مضارع کی علامت. اس کو بریک کر کے لکھیے، یا مضارع کی علامت. روٹ ورڈ کاف زالبا کذب جھوٹ بولنا، اور واو نون آخر میں جمع کے لیے. تو کیا ترجمہ بن جائے گا؟ وہ سب جھوٹ بولتے ہیں. دوبارہ سے آیت کا ترجمہ دیکھیے. بیچ دلوں میں ان کے مرضن، ایک مرض ہے، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض و ایک مرض میں، اور واسطے ان کے عذابن، ایک عذاب ہے دردناک. بما ساتھ جو کانو وہ سب تھے، کانا ہوتا تو ایک ہوتا، کانو واو الف وا جمع کی علامت، وہ سب تھے یکذبون، وہ سب جھوٹ بولتے تھے. واو زبر وا اور اذا جب، یہ بھی شارٹ ورڈز میں آگے آئے گا. کیلا، کیلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کال سے ہی ہے، کہا جاتا ہے. لاہم واسطے ان کے، لا نہیں، تفسیدو، اب پھر واو الف وا آخر میں آ گیا تو کیا مطلب ہوا؟ جمع میں ترجمہ کرنا ہے. پہلا تا کس کے لیے آ گیا تفسدو میں؟ تم کے لیے. روٹ ورڈ کیا آ گیا؟ فا سین دال. اردو کا ورڈ کون سا ریلیٹ کریں گے؟ فساد. شاباش، سمجھ آ رہی ہے؟ اب رٹنا تو نہیں پڑتا نا ورڈ کا ترجمہ. اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، نہیں تم سب فساد کرو، فی بیچ، الارضی، ال ہے تو اسم معرفہ، زمین میں. قالو، اب یہ قالو ہے، کالا نہیں ہے، وہ سب کہتے ہیں. انما، آج ہی ہم نے ابھی شارٹ ورڈز میں کیا، کیا ترجمہ آئے گا انما کا؟ بے شک، صرف. نحنو، نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم. مصلحون، اب اس میم کس کے لیے ہوگا؟ روٹ ورڈ پہلے اس میں نکالیے. کیا روٹ ورڈ ہے؟ صاد لام ہا، صلح. اور جو صلح کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ میں اگر آپ کی صلح کراؤں تو میں اگر دو سہیلیوں کے درمیان، تو میں آپ دونوں کی اصلاح کر رہی ہوں گی نا، کریکشن کر رہی ہوں گی. اور میم پہلے آ گیا اگر فعل سے پہلے، تو اس کا مطلب وہ کیا ہو جائے گا؟ کام کا کرنے والا، فاعل بن جائے گا. بے شک صرف، نحنو ہم، اصلاح کرنے والے ہیں. واو نون ہے نا آخر میں، اصلاح کرنے والا نہیں، کرنے والے ہیں. الا، یہ بھی ہم نے کیا ہے. خبردار، یہاں یہ بھی شارٹ ورڈز میں نے کیا. خبردار یا سن رکھو. انہم، بے شک صرف، ہم وہ، المفسدون، سارے کے سارے فساد کرنے والے ہیں. اس کو اگر المفسدون کو بریک کیجئے تو الف لام کس کے لیے؟ سارے کے سارے. میم کرنے والا، روٹ ورڈ فا سین دال، اور واو نون آخر میں جمع کی علامت. خبردار، بے سن رکھو، بے شک وہ سارے کے سارے فساد کرنے والے ہیں. واو زبر وا اور ولیکن، اور لیکن، لا نہیں، یشعرون، شین عین را، وہ سب شعور رکھتے. یا پہلے کس کی علامت ہے؟ مضارع کی. واو نون آخر میں جمع. وا اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم واسطے ان کے، آمنو. اب یہ آمنو کیا ہے؟ واو الف آخر میں ایک جمع کو، اور یہ ایک حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان لے آؤ.
اور ایک ایمان لے آئے کہ سارے ایمان لے آئے؟ سب ایمان لے آؤ۔ اب یہ کما، کاف زبر کا پہلے آ گیا، آج ہی ہم نے کیا تھا نا۔ آپ دیکھیں شارٹ ورڈز کی اہمیت دیکھیے، کما کا کیا مطلب آئے گا اگر پہلے کاف آ گیا تو؟ طرح، اور ما کا مطلب جو، طرح جو۔ کلیئر؟ آمنا ایمان لائے، الناسو سارے کے سارے لوگ، ریپیٹ ہو رہا ہے ورڈ۔ قالو وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے، الف زبر آ کیا؟ نؤمنو۔ اب نون ہے تو مضارع کی علامت کا کیا مطلب؟ ہم ایمان لائے۔ کما طرح جو، آمنا ایمان لائے، السفہاء سین فا ہا۔ سفہ کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، احمق، اور ال پہلے آ گیا تو کیا مطلب ہوگا؟ سارے کے سارے بے وقوف۔ الا سن رکھو، انہم، انہم کا کیا مطلب ہوگا؟ انا بے شک، ہم وہ، دوبارہ سے ہم آ رہا ہے وہ، بے پہلے آئے گا بے شک وہ، پھر آئے گا ہم وہ۔ السفہاء سارے کے سارے بے وقوف ہیں۔ ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یعلمون یا آ گیا تو کیا ہو گیا مضارع کی علامت میں؟ وہ، واو نون آخر میں جمع کی، روٹ ورڈ کیا رہ گیا؟ عین لام میم۔ علم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جاننا۔ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اور لیکن نہیں وہ جانتے یا وہ علم رکھتے۔ آپ دیکھیں یعلمون آئے تو آپ کو سوچنا ہے، صرف رٹنا نہیں ہے ترجمہ۔ اینڈ میں دیکھیے، شروع میں دیکھیے، اور بیچ میں سے روٹ ورڈ نکال لیجئے۔ 13 تک سبق مارک کیجئے۔